حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بن موزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کر لی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت میں مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کے فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دی۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا۔
میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا، چلو ہم دونوں آپس میں باری لگاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اسی لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا، پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو زور سے جھٹک دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اسی لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اسی لیے پریشان ہو کر پھر اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے،
کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا، اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔